السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ گائیڈ چینل۔ ناظرین، افغانستان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ پوری دنیا اور خاص طور پر ایشیا کی ساری سیاست کا جو محور ہے وہ افغانستان ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی دو وجوہات ہیں جو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ چاہے کوئی مسلمان ملک ہو، چاہے کوئی غیر مسلم ملک ہو، ہر ایک افغانستان کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے اور ہر ایک اس کو چھیننے کی کوشش کر رہا ہے۔ افغانستان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک پلیٹ کے اندر کباب کی ٹکیاں رکھی ہوئی ہو اور 5-6 بھوکے جو ہیں وہ اس کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے ہوں اور ہر ایک کی کوشش ہو کہ یہ ٹکیا میں اٹھا لوں۔ جب کوئی ایک زبردستی اس ٹکیا کو اٹھاتا ہے تو وہ اس کے گلے کی ہڈی بن جاتی ہے، پھر وہ چھوڑ دیتا ہے، دوسرا اس کو آزمانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو اٹھاتا ہے تو افغانستان اس کے گلے کی ہڈی بن جاتی ہے۔ تو یہ افغانستان میں ہے کیا؟ اس کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ تو اس میں دو اہم وجوہات ہیں۔ ایک اس کی جغرافیائی حیثیت ہے افغانستان کی، اور ایک اس کے اندر پائے جانے والے ایسے ذخائر ہیں کہ جن کی وجہ سے دنیا کی تمام طاقتیں افغانستان کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتی ہیں۔ اور یہ افغانستان کا معاملہ آج کا نہیں ہے، بلکہ آج سے ہزاروں سال پہلے، تقریباً 2800 سال پہلے، اب 2025 چل رہا ہے نا، آج سے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 300 سال پہلے کی بات ہے کہ اسکندر اعظم، جسے الیگزینڈر بھی کہا جاتا ہے، اس نے بھی، وہ اتنا بڑا فاتح تھا کہ اس نے صرف 10 سال میں 2 براعظم فتح کر لیے تھے۔ 10 سال میں 2 براعظم فتح کر لیے تھے۔ تو وہ بھی جب فتح کرتے 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 ایران کے راستے سے افغانستان میں داخل ہوا تو افغانستان میں ایسا آ کر پھنسا کہ جس اسکندر اعظم نے 10 سال میں 2 براعظم فتح کر لیے تھے، اس کی ٹانگیں جو ہے وہ افغانستان میں 2 سال تک پھنسی رہیں، اور افغانستان کے پہاڑوں میں 2 سال تک وہ جنگیں لڑتا رہا۔ ہر حربہ اس نے آزما لیا، اپنی ہر جنگی حکمت عملی اس نے آزما لی، لیکن افغانستان کو وہ زیر نہ کر سکا۔ یہاں تک کہ اس نے یہ حربہ بھی آزمایا کہ اس نے جو اپنی شادی کی، یعنی پہلی جو اس کی شادی تھی، وہ اس نے افغانستان میں کی، صرف اس وجہ سے کہ میری افغانیوں کے ساتھ رشتہ داری قائم ہو جائے اور مجھے افغانستان مل جائے۔ اس نے شادی بھی کی وہاں پر، لیکن افغانستان اس کے کنٹرول میں نہیں آ سکا۔ بالآخر اس کو نکل کر پھر وہ وہاں سے ادھر ہندوستان کی طرف وہ داخل ہو گیا، اور یہ سلسلہ اس کے بعد بھی چلتا رہا۔ دنیا میں اب موجودہ دور میں ہم نے دیکھا کہ رشیا افغانستان کے اندر آیا، 10 سال تک یہاں سے مار کھا کر چلا گیا۔ اس کے بعد اس سے بلکہ رشیا سے پہلے برطانیہ آیا، وہ مار کھا کے چلا گیا، پھر رشیا چلا گیا، پھر امریکہ آیا، وہ یہاں سے مار کھا کے چلا گیا۔ تو افغانستان میں پہلا سوال تو یہ کہ یہ لوگ آتے کیوں ہیں؟ اتنی بڑی بڑی طاقتیں افغانستان کے خشک پہاڑوں میں، جہاں پر گھاس بھی نہیں ہے، پتھریلے پہاڑ ہیں، اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ پہلا سوال تو یہ ہے۔ اور پھر وہ کامیاب کیوں نہیں ہوتے؟ دوسرا سوال یہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں، یہاں پر افغانستان کی تاریخ میں ایک واحد ایسی قوت ہے جس کو یہاں پر کامیابی حاصل ہوئی ہے، اور وہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، کہ صحابہ کرام نے افغانستان کو فتح بھی کیا تھا۔ اور فتح کیا ہوتی ہے؟ فتح یہ نہیں ہوتی کہ آپ کسی جگہ پر وقتی طور پر دبا لیں، ہتھیاروں کے زور پر، اپنی فوج کی زور پر، اپنی طاقت کے بل بوتے پر کسی کو دبا لیں، اور یہ فتح نہیں ہوتی۔ فتح یہ ہوتی ہے کہ آپ کی فتح کے اثرات، آپ چلے بھی جائیں وہاں پر باقی رہیں۔ چنانچہ یہ پوری انسانی تاریخ میں یا افغانستان کی تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ صحابہ کرام نے جو فتح حاصل کی تھی، اس کے جو اثرات افغانستان پہ پڑے تھے وہ آج تک ہیں۔ صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ہرات میں ایران کی طرف سے داخل ہوئے، ہرات کو فتح کیا، بلخ کو فتح کیا۔ اسی طرح عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قندھار، زابل اور کابل انہوں نے فتح کیا، اور ان کی فتح کے اثرات آج تک باقی ہیں۔ وہ کس صورت میں؟ وہ اس صورت میں کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان ایک مسلمان ملک ہے، کیونکہ یہاں پر پہلے بت مت ہوتے تھے۔ افغانیوں کا جو مذہب ہوتا تھا، اسلام سے پہلے بدھ مت ہوتے تھے، کوئی ہندو ہوتے تھے، کوئی آتشی ہوتے تھے، آگ کی پوجا کرنے والے، مختلف مذاہب کے لوگ تھے۔ لیکن صحابہ کرام نے جب کابل کو، زابل کو، قندھار کو، ہرات کو، بلخ کو، ان علاقوں کو فتح کیا، تو ان کی فتح کے نتیجے میں
اس کے اثرات جو ہوئے، وہاں کے جو لوگ مسلمان ہوئے، تو وہ اسلام آج تک افغانستان میں چلتا ہوا آ رہا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ واحد صحابہ کرام کی جماعت ایک ایسی ہے کہ جنہوں نے افغانستان کو واقعتاً فتح کیا، ورنہ اس سے پہلے سکندر اعظم بھی ناکام لوٹا اور اس کے بعد بھی جتنی طاقتیں آئیں ساری ناکام لوٹی۔ ہاں، ایک چیز ہے افغانستان میں کہ افغانستان کا ایک علاقہ ہے بامیان، اس کو فتح کرنا بہت ہی مشکل رہا ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ بامیان ایک ایسا علاقہ ہے کہ جس کو صحابہ کرام نے بہت کوشش کی تھی، لیکن صحابہ کرام اس کو فتح نہیں کر سکے، کیونکہ بامیان ایک ایسی جگہ، اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ جیسے ظاہر ہے پرانی جو جنگیں ہوتی تھی، پرانے جو شہر ہوتے تھے، وہ قلعہ نما شہر ہوتے تھے کہ آبادی ایک جگہ پر رہتی تھی، اس کی چاروں طرف ایک دیوار لگا دی جاتی تھی اور اس کے اوپر چوکیاں بنا دی جاتی تھی، وہ قلعہ ہوتا تھا، اس قلعے کے اندر لوگ رہتے تھے۔ تو بامیان یا کابل، یہ دو ایسے شہر ہیں کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ یہ قدرتی طور پر قلعے بنے ہوئے ہیں، یعنی ایک پہاڑی کی چوٹی پر ہیں اور چوٹی ہے اور چاروں طرف سے پہاڑوں نے ان کو بند کیا ہوا، یعنی ایک قدرتی قلعے بنے ہوئے ہیں۔ تو جو ہاتھوں سے جو دیوار بنائی جاتی ہے اس کو تو بارود سے اڑا دیا جاتا ہے، پہاڑوں کو تو کوئی بارود سے نہیں اڑا سکتا، تو اس لیے بامیان کو فتح کرنا بہت مشکل تھا، صحابہ کرام اس کو فتح نہیں کر سکے۔ چنگیز خان نے بامیان کو، چنگیز خان کے بیٹوں نے فتح کیا تھا، لیکن وہ زیادہ عرصہ نہیں رہے، وہ بھی چلے گئے۔ اس کے بعد پھر کوئی اس کو فتح نہیں کر سکا، سوائے اس کے کہ موجودہ جو طالبان ہیں، انہوں نے 1996 میں بھی بامیان کو فتح کیا تھا، 1996-97 میں، اور اب دوبارہ جب ان کی 2021 میں حکومت آئی تو اب بھی بغیر کسی مزاحمت کے انہوں نے بامیان کو فتح کر لیا، چونکہ یہ خود افغانی تھے تو ان کے لیے اتنا مسئلہ نہیں تھا۔ تو بہرحال اب آتے ہیں اپنے سوال کی طرف کہ افغانستان پر یہ طاقتیں حملہ کیوں کرتی ہیں، ٹھیک ہے، اور ناکام ہو جاتی ہیں۔ تو اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ اس کی یہ ہے کہ افغانستان کی جغرافیائی حیثیت اور مقام ایسا ہے کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ افغانستان جیسے یہ پورا ایشیا ہے نا، تو ایشیا کے اندر جیسے کوئی بھی خاص جگہ ہوتی ہے، علاقہ ہوتا ہے، کوئی ایریا ہوتا ہے، تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک چوکی بنائی جاتی ہے، ایسے پلروں پہ آج کل سیمٹ کے، وہ آپ نے فوجی ایریا دیکھے ہوں گے، تو وہاں پر چوکی ایک بنائی جاتی ہے، اوپر ایک فوجی بیٹھا ہوتا ہے جو چاروں طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی اپنی اس پوری کالونی کو کور کر رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے اس چوکی سے، کیونکہ چوکی پر سے اس کو ساری جگہ نظر آ رہی ہوتی ہیں، تمام گیٹ نظر آ رہے ہوتے ہیں، پوری دیوار نظر آ رہی ہوتی ہے، پورا ایریا نظر آ رہا ہوتا ہے، اور وہاں سے وہ رکھوالی کر رہا ہوتا ہے اس ایریا کی۔ افغانستان کی اس ایشیا کے اندر بالکل یہی حیثیت ہے، یعنی پوری ایشیا کو آپ ایک کالونی تصور کریں، اور اس کالونی کی جو اوپر چوکی ہے وہ افغانستان ہے، کہ یہاں سے ادھر سینٹرل ایشیا پر بھی نظر رکھی جا سکتی ہے اور اس چوکی سے ادھر جنوبی ایشیا پر بھی نظر رکھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو گویا کہ سینٹرل ایشیا اور جنوبی ایشیا کو پر نظر رکھنے کے لیے افغانستان ایک چوکی کی حیثیت رکھتا ہے، ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ جیسے ایک دریا ہوتا ہے، آدھی آبادی دریا کے اس طرف ہے، آدھی آبادی اس طرف ہے، اب ان دو آبادیوں کو جوڑنے والی چیز ایک پل ہوتی ہے۔ اب اگر پل جس کے قبضے میں آ جائے تو سمجھو کہ اس نے دونوں طرف اس کا آنا جانا آسان ہو جاتا ہے۔ افغانستان کی حیثیت اس ایشیا کے اندر ایسی ہی ہے کہ یہ سینٹرل ایشیا اور جنوبی ایشیا کو ملانے کے لیے یہ پل کا مقام رکھتا ہے، کہ افغانستان جو ہے وہ سینٹرل ایشیا اور جنوبی ایشیا کی ایک قسم کی راہداری ہے، ایک قسم کا بفر زون ہے، تو اس اعتبار سے بھی افغانستان کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو یہ دو وہ وجوہات تھیں جو جغرافیائی اعتبار سے افغانستان کی اہمیت کو جو ہے وہ اجاگر کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ افغانستان کو ایشیا کا دل کہا جاتا ہے، اور علامہ اقبال مرحوم نے بھی افغانستان کے بارے میں کہا تھا کہ آسیا یک پیکر آب و گل است، ملت افغاں دراں پیکر دل است۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایشیا ایک جسم ہے، اور اس جسم کے اندر جو دل ہے وہ افغانستان ہے۔ تو اس جغرافیائی اہمیت کی وجہ سے دنیا کی ہر طاقت یہ کوشش کرتی ہے کہ افغانستان میرے قبضے میں آ جائے۔ افغانستان اگر میرے قبضے میں آ گیا تو پورا ایشیا میرے قبضے میں آ جائے گا، یا میرے نظر میں آ جائے گا، یا میرے کنٹرول میں آ جائے گا۔ تو ایک اس کی یہ جغرافیائی حیثیت ہے۔ دوسری اہمیت افغانستان کی معدنی ذخائر کے اعتبار سے ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس وقت بھی افغانستان میں $1 کھرب یعنی ایک ٹریلین ڈالر، 1 کھرب ڈالر کے معدنی ذخائر افغانستان میں موجود ہیں۔ اور یہ معدنی ذخائر کون سے ہیں؟ اس میں تیل گیس تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ لیتھیم ہے، سونا ہے، تانبا ہے، لوہا ہے۔ لیتھیم سب سے وہ اہم چیز ہے جو آج کی دنیا اور آنے والی دنیا میں جو سب سے بڑی ضرورت ہے
ٹیکنالوجی میں وہ لیتھیم کی ہے، کیونکہ لیتھیم کا استعمال موبائل، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ اور جدید جتنی بھی آلات ہیں ان کی بیٹریوں اور مختلف قسم کے آلات میں لیتھیم کا استعمال ہوتا ہے۔ تو آنے والا جو دور ہے، موجودہ جو دور چل رہا ہے یہ بھی، اور خاص طور پر جو آنے والا دور ہے، اس میں دنیا میں سب سے زیادہ جو ضرورت جس چیز کی پڑے گی سونے سے بھی زیادہ، وہ لیتھیم ہے، اور لیتھیم افغانستان کے اندر بے حد و حساب پایا جاتا ہے۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے دنیا کی ہر طاقت، خاص طور پر وہ ممالک جو ترقی یافتہ ہیں، جو ٹیکنالوجی کے اندر بہت آگے ہیں، جیسے امریکہ ہو گیا، چین ہو گیا اور روس ہو گیا، اور اسی طرح ترکی، یہ بھی یہ کوشش کر رہا ہے کہ افغانستان میرے انڈر آ جائے۔ لیکن ترکی کا ایک اور معاملہ ہے کہ ترکی کوئی واضح نہیں ہے، یعنی وہ ڈاما ڈول سا ہے تو مسلمان ملک، لیکن کبھی وہ افغانستان کے ساتھ اس طرح بیہیو کرتا ہے جیسے کوئی دشمن ملک ہوتا ہے، کوئی کافر ملک ہوتا ہے، دھمکیاں دینے پہ آ جاتا ہے۔ طیب اردگان نے بھی 2021 میں بھی جب افغانستان پہ طالبان قابض ہوئے، انہوں نے فتح حاصل کی، تو اس وقت اس نے کوئی عجیب سا لہجہ اختیار کیا طالبان کے ساتھ، دھمکی امیز اور ڈرانا دھمکانے والا، تاکہ میرے انڈر آ جائے۔ لیکن طالبان نے اس کو ایک ایسا جواب دیا کہ اس کے بعد وہ خاموش ہو گیا۔ بہرحال یہ جدید ٹیکنالوجی کے اندر جو ممالک آگے ہیں ان کی کوشش یہ ہے کہ افغانستان پر ہمارا کنٹرول حاصل ہو جائے، اور ہم اس کے ذریعے یہاں کے معدنی ذخائر، خاص طور پر لیتھیم جو ہے، یہ ہم حاصل کر لیں، اور اس سے ہم اپنی ٹیکنالوجی کو بہتر کریں اور دنیا کو بیچیں بھی۔ ایک وجہ یہ ہے۔ تو یہ دو وجوہات ہیں، ایک جغرافیائی اہمیت افغانستان کی بہت زیادہ ہے، اور دوسرا وہاں پر معدنی ذخائر، اور معدنی ذخائر میں سے خاص طور پر جدید ٹیکنالوجی میں استعمال ہونے والی لیتھیم، یہ وہاں پر بہت زیادہ ہے۔ تو ان دو وجوہات کی بنا پر امریکہ، چین، روس، ترکی، بھارت اور جتنے ممالک ہیں، کچھ ممالک معدنی ذخائر کی وجہ سے، اور کچھ ممالک اس کی خطے میں اہمیت کی وجہ سے یہاں پر کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اب مسئلہ اب ہے کیا اس وقت صورتحال؟ اس وقت بڑی دلچسپ صورتحال ہے، کیونکہ دنیا کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ افغانستان میں کو ہم جنگ کے ذریعے قابو نہیں کر سکتے۔ نہ اسکندر اعظم اس کو قابو کر سکا، نہ برطانیہ کر سکا، نہ روس کر سکا، نہ امریکہ کر سکا۔ اب دنیا کو یہ تو سمجھ آ گئی ہے کہ جنگ کے ذریعے تو ہم یہاں پر کچھ نہیں کر سکتے، لہٰذا اب دوسرا طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے دوستی والا۔ اب یہ دوستی لگانے میں بھی ہر کوئی ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس وقت افغانستان کی بڑی دلچسپ صورتحال ہے، یعنی ہر ملک، جو پہلے یہ صورتحال تھی کہ ہر ملک تباہی کے زور پر، جنگ کے زور پر افغانستان کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اب ہر ملک افغانستان کو پروٹیکٹ کر رہا ہے، افغانستان کو تحفظ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ روس جو ہے وہ اس کی بھرپور کوشش ہے، اور وہ افغانستان کو یقین دلا رہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ دوستی لگا لیں، ہم آپ کی ہر طرح حفاظت کریں گے۔ چین بھی اسی طرح کر رہا ہے، اور ایران جو ہے اس کی بھی کوشش، آپ ہمارے ساتھ دوستی لگا لیں، ہم آپس میں اتحادی ہیں۔ اور بھارت جو ہے وہ اپنی کوشش کر رہا ہے، پاکستان جو ہے وہ بھی اپنی کوشش کر رہا ہے۔ تو تمام ممالک اس وقت افغانستان کو تحفظ دینے کی کوشش کریں۔ ہر ملک یہ وعدہ کر رہا ہے افغانستان سے کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو وجہ کیا ہے کہ یہ افغانستان ہماری گود میں آ کے گر جائے۔ تو اس وقت یعنی وہ کہتے ہوتے ہیں نا، جس طرح بعض بچے ہوتے ہیں نا، تھوڑا سا ان کے اندر وہ ہوتا ہے، بہت ذہین ہو کوئی بچہ یا کوئی بہت خوبصورت ہو، اور ہر کوئی اس کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرے، وہ تھوڑا سا کیا کہتے ہیں تکبر میں ہوتا ہے اور ایسے بیہیو کرتا ہے۔ تو اس وقت افغانستان کی بھی اس طرح کی صورتحال ہے کہ ہر ملک اس کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن افغانی جو ہیں، وہ طالبان جو ہیں، وہ ان کا معاملہ کچھ اور ہے۔ وہ جو ہے وہ ایک مطلب بڑے اندر سے ایک قسم کا فخر محسوس کر رہے ہیں، خوش ہوئے ہیں اس وقت کہ ہماری جو 20 سالہ قربانیاں تھیں اس کا نتیجہ آج یہ نکلا ہے کہ ہر ملک ہمیں اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے اور تحفظ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ اصل میں دو مین وجوہات ہیں، ایک جغرافیائی حیثیت اور دوسرے یہاں پر معدنی ذخائر۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔